آپ نے ایک سوال تحریر فرمایا ہے اور وہ شاید یہیں کہیں سے کسی نے لکھا ہے، اور آپ نے ایک نفسیاتی مریض ان کے حالات لکھے ہیں اور 30-35 سال پہلے یہ مرض شروع ہوا تھا۔ ہم نے اسے غور سے پڑھا کئی بار، اور پھر ہمارے جو بعض علماء دوست ہیں ان کو بھی دکھایا، لیکن ہم لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ آپ اپنے اس سوال کو کہیں اور بھیجیے۔ مسئلہ بتانا بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ ہم خود ہی جب متفق اور مطمئن نہیں ہیں تو کچھ کہنا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ دریافت فرمایا ہے کہ رمضان کی تراویح کی نماز میں صلاۃ التوبہ اور تحیۃ الوضو کی نیت بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یا سب فرض اور واجب نمازیں جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، حتیٰ کہ مؤکدہ سنتیں اور غیر مؤکدہ سنتیں، یہ سب نفل کے حکم میں آتی ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادتاً اسے ہمیشہ ہی ادا فرماتے تھے۔ اور ایک حیثیت یہ ہے کہ فرض اور واجب دو نمازوں کے بعد جو بھی نماز ہوتی ہے وہ نفل بھی کہلاتی ہے۔ پھر نفل میں مزید آگے درجات ہیں اور نوافل میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان میں ایک سے زیادہ نیت کرنا درست ہے۔ جیسے کسی آدمی نے 2 رکعتیں پڑھیں سنت غیر مؤکدہ، مثلا یہ جمعے کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، 4 سنتیں اور 2 سنتیں، تو اس میں جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس نے نیت کر لی اس میں استخارے کی، اس نے نیت کر لی کہ اللہ کی مدد بھی میرے شامل حال ہو، اس نے نیت کر لی اپنی حفاظت کی، 5 7 10 جتنی بھی نیتیں کی سب کی سب معتبر ہے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی روزانہ صبح اٹھ کے 2 نفل پڑھتا ہے کہ اللہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں کہ برکتیں عنایت فرما، اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ فلاں فلاں کام ہے، ان میں کون سا اچھا پہلو ہے جو میرے لیے مستقبل میں بہتر ہے اور خدایا میں وہ کام کروں۔ تیسری نیت اس نے کر لی کہ اللہ حفاظت فرما گناہوں سے۔ چوتھی نیت اس نے کر لی کہ اللہ یہ مشکلات ہیں ان میں میری مدد کر۔ 5ویں نیت کر لی کہ یا اللہ فلاں جگہ جانے کا ارادہ ہے، خیر ہے شر ہے، رشتے کی نیت کر لی۔ 10 نیتیں کر لے نفل نماز میں سے کون روکتا ہے؟ کھلا ہے معاملہ اس کا۔ اس لیے تراویح کی نماز میں تراویح کے ساتھ اگر کوئی تحیۃ الوضو کی نیت کرتا ہے تو یہ ہے تو درست، لیکن اس چیز کو عادت ان اعمال میں، ان نوافل میں نہیں بنانا چاہیے جن نوافل کو الگ سے کہا گیا ہے۔ مثلا تراویح ہے تو نفل ہی، لیکن چونکہ الگ سے حکم دیا گیا ہے اس لیے کبھی کوئی کر لے کوئی اور نیت تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس نماز کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اشراق ہے، چاشت ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، یہ تراویح تہجد اشراق چاشت وغیرہ یہ جو نمازیں ہیں ان کی چونکہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بنائی ہے تو اس میں یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسے تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ افضل یہ ہے کہ تراویح مسجد میں پڑھے اور وتر گھر جا کے پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر یہی کرتے تھے۔ فرض مسجد میں پڑھتے تھے، باقی سنتیں یا تو پڑھ کے آتے تھے جیسے ظہر ہے، جیسے جمعہ ہے، اور جو بعد کی سنتیں تھیں وہ گھر جا کے ہی ادا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بڑے اکابر میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 فرض اور پھر 6 رکعتیں یا 4 رکعتیں۔
صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض جمعے کے اور پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، ہمیشہ یہی ہوتا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں گھر تشریف لے جاتے تھے، اب گھر میں کتنی پڑھتے تھے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 4 پڑھتے تھے، 2 کا اضافہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ تو امت میں حنفی فقہا میں امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 6 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 6 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس سے ہمارے ہاں 6 پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، 4 تو بہرحال پڑھنی ہی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھرتے تھے، گھر تشریف لے جاتے تھے، مغرب میں عشاء میں خاص طور پہ یہ عادت مبارکہ تھی۔ تو تراویح کی جماعت بھی ایسے ہی ہوتی تھی، تراویح پڑھ لیتے تھے لوگ، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، وطر کی واجب نماز گھروں میں ہی پڑھتے تھے۔ پھر کئی صدیوں تک یہ عمل رہا، پھر لوگوں نے شکایت شروع کی اور ان کا گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کے کاموں میں، کھانے پینے میں، بچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وطر کبھی کبھی رہ بھی جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے وطر جماعت سے پڑھو، مسجد میں ہی پڑھو، فارغ ہو کے گھر جاؤ۔ پھر امت نے اس طریقے کو اپنا لیا، وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا جب میں پہنچا تو تیسری رکعت میں تھا، وطر کی تیسری رکعت میں۔ اب اس صورت میں 2 پہلے وطر رہ گئے نا، تو اب جب آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے تو تیسری رکعت مل گئی تھی، اس میں دعائے قنوت بھی شامل ہے۔ بس 2 رکعتیں پڑھیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیجئے۔ تیسری رکعت میں آپ کو قنوت ملی یا نہیں ملی؟ آپ اس حالت میں آئے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے، تو تیسری رکعت کی فاتحہ بھی گئی، تیسری رکعت کی سورت بھی گئی، تیسری رکعت کی دعائے قنوت بھی گئی، آپ ملے ہی آ کے رکوع میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تیسری رکعت آپ کی کامل ہے، 2 رکعتیں اور پڑھنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس وقت پڑھاتے تھے؟ عیدین کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے سورج جب طلوع ہوتا ہے نا اس کے 10 منٹ بعد، کافی ہے، زیادہ احتیاط کر لے 20 منٹ بعد، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر تشریف فرما ہوتے تھے، اور 10 منٹ بس ایک نیزے جتنا سورج بلند ہونے میں جو حدیث میں ہے اس پہ اتنا ہی وقت لگتا ہے، 10 منٹ لگتے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ واقف تھے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے، اس لیے بات یہ ہوتی ہے کہ ذرا احتیاط کر لے آدمی، 15 منٹ کر لے، 20 منٹ کر لے، تو سورج کے چڑھنے پہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلخیص الحبیر میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ سے روایت کو لایا کہ ایک نیزے کے برابر بلند ہونے پر اشراق کا جو وقت ہوتا تھا اس میں اور زوال سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھا دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں زوال اور اس کا وہ ایک موقع ایسا آ گیا تھا جس پہ یہ کرنا پڑا تھا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید کی نماز پڑھاتے تھے، 2 نیزے سورج بلند ہو جاتا تھا تو 20 منٹ ہو گئے، کہتے تھے کہ اتنا ہی۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 نیزے پہ پڑھا دیتے، عید الاضحیٰ جلدی، عید الفطر تاخیر سے، عید الاضحیٰ میں 10 منٹ اور عید الاضحیٰ میں 10 منٹ تاکہ جلدی لوگ فارغ ہوں، اور عید الفطر میں احتیاط کر لی جائے 15 منٹ 20 منٹ بس۔ یہ تھا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے امام دیر سے آیا تھا نا، بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہم عیدیں پڑھتے تھے اشراق کے وقت، یہ کیا طریقہ ہے کہ عید کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھائی جائے۔ عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط تحریر فرمایا تھا جب وہ نجران میں تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی کی جو عید ہو اس میں جلدی کیا کرو، اور جو دوسری عید ہے اس میں تاخیر کر دیا کرو، اور لوگوں کو اس میں نصیحت کرو،
خطبہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی جو تھی مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند نظر نہیں آیا عید کا، تو ہم سب نے روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا ہم نے مدینہ منورہ سے باہر چاند دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیوں کو قبول فرمایا، لیکن بہت وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا لوگوں روزہ توڑ دو اور اگلے دن یعنی کل میں تمہیں عید پڑھا دوں گا، تو اسی طرح کیا تھا۔ تو اس لیے 10 منٹ بہت احتیاط ہو گئی، 20 منٹ بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ چلو اور احتیاط کیا، اس میں یہ بات قربانی نہیں ہوتی تو چلو 30 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن ہمارے یہاں بالعموم سنت کے خلاف لوگ کرتے ہیں اور احتیاط بھی نہیں کرتے، گھنٹہ گھنٹہ لیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اسی لیے عید کے دن اپنے یہاں چھتر میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے، اور جب ٹھیک 20واں منٹ ختم ہوا اٹھ کے نماز پڑھا دی، لوگوں کا سارا دن بچ جاتا ہے۔ کوئی پڑھا لے یار۔ عارف صاحب، آپ نے نالندہ سے جو سوال بھیجا ہے، انگلش نیوز پیپر ہندو، اس میں جو چیزیں تحریر ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت کر لیں۔ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اہل حدیث حضرات کے نزدیک 9 رکعتیں ہیں، اور دیگر فرقوں کے حضرات کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں۔ بلال صاحب نے اناؤ سے یہ سوال بھیجا ہے اور دین کو مشکل کر دیا ہے۔ کیا مشکل کر دیا ہے؟ 9 ہے نا اور 17 ہے، 8 رکعتیں پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، تو اس دین کو اپنایا ہوا کیوں ہے؟ جان چھوڑو اس کی، جاؤ کوئی دین آسان استعمال ڈھونڈ لو، پھر کل کو جہاد کا آئے گا تو انہیں آیتوں سے بھی انکار کر دینا کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اس 17 رکعتوں سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ فجر میں اٹھو، تو یہ دین کوئی آسان ہے؟ چھوڑو یار، کیا رکھا ہے اس دین میں؟ ایسے ہی فضول باتیں، اپنے نفس کے بہانے اپنے آپ کو آرام ملے، سکون ملے۔ اور روزے تھوڑا مشکل ہیں، جون جولائی کے روزے 15 گھنٹے کا روزہ، 17 گھنٹے کا روزہ، شدید گرمی، یہ ان رکعتوں سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ اس لیے بھیا غور کریں، جلدی نکلیں اس دین سے، جلدی۔ تم جیسے لوگ اس دین کو بدنام کرنے اور دین میں مشکلات اور یہ اس کو کرتے، جان چھوڑو یار۔ عشاء کی نماز میں اصل بات یہ ہے کہ 4 فرض ہیں اور فرض کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں، یہ 6۔ ان 2 رکعتوں کے بعد تہجد کا ابتدائی حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نہیں رات کو اٹھ سکتا، کوئی بھی مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں، نیند ہے، 4 2 6 رکعتیں جب اس نے پڑھ لی نا، اب اس کے بعد 3 وتر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے اور وتر پڑھتے تھے، تو تہجد کے بعد یعنی 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر اس کے بعد 8 12 جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل پڑھنے ہوتے تھے وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو تہجد کا وقت گویا ہوا 2 سنتوں سے لے کے اس کے بعد سے وتر کی نماز کی آغاز کے درمیان۔ اس پہ حنفی فقہا کہتے ہیں 2 نفل پڑھ لو، یہ تہجد میں شمار ہو جائے گا۔ 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12، جتنا تمہارا جی چاہے پڑھ لو، 2 نفل تو کم سے کم پڑھ لو نا۔ پھر اس کے بعد وتر پڑھو گے تو یہ جو 2 نفل پڑھے تھے، 4 2 6 اور 2 8 ہو گئے، یہ 8 2 نفل، یہ تمہاری تہجد ہو جائے گی، اور 3 بعد میں پڑھ لو، 11 ہو گئے۔ اور 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے اور کھڑے ہو کے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ بقیہ جتنے بھی ہیں، اب ان میں 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں فرض سے قبل، یہاں پڑھے۔ عصر کی سنتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اس پہ بھی اختلاف۔ بہت سے محدثین اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں عصر سے پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں تھی، لیکن یہ دعا دی تھی کہ جو بھی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے اللہ اس پہ رحم کرے۔ صوفیہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد 4 فرض، 2 سنتیں 6، 2 نفل 8 اور 3 11 اور 12 اور 13 رکعتیں رہ گئی، 4 پہلی نکل گئی، 13 رکعتیں رہ گئی۔ اور وطر کے بعد جو ہیں 2 نوافل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ان کے مسجد کے ایک نمازی نے انہیں کہا کہ عبداللہ یہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس کا مجھے نہیں پتہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کے، لیکن انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو گے تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایسے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے چلو مسجد نبوی چلتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد کے جو نفل تھے بیٹھ کے ہی پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے لگتے تھے، بڑی محبت تھی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا، تو آپ نے نگاہ اٹھائی، مجھے دیکھا اور فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ فرمایا چاہیے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آدھا ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ عبداللہ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اب زیادہ عمر کے ہو گئے ہو، بیٹھ کے پڑھو تو بھی پورا ثواب دیں گے۔ تو عبداللہ پھر ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے۔ عبداللہ بہت عبادت کرتے، بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کہ کیا کتنی عبادت؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے سارا رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھتے۔ آپ نے میں روزہ ان کا اللہ کے رسول روز روزہ رکھتا ہوں، سال میں 4-5 دن چھوڑ کے باقی سارا سال۔ آپ نے میں عبداللہ ایسے نہ کرو، ایسے ٹھیک نہیں ہے، روزے کم کرو کم کرو۔ اور پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر چیز پہ کہتے رہے کہ عتیق و علی ذالک، کہ اللہ کے رسول مجھ میں طاقت ہے، بہت بہت طاقت، بہت طاقت۔ آخر پہ فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو، پھر 1 دن رکھو، پھر 1 دن چھوڑ دو۔ بڑا سخت ہے یہ، معمول نہیں بنتا نا۔ 1 دن اٹھے فجر میں ناشتہ کرے، کھانا کھائے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے تو صبح صادق میں اٹھے، یہ معمول نہیں بنتا، مشکل پیش آتی ہے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا عبداللہ ایسے کرو، فرمایا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھو، مان گئے۔ جب آیا بڑھاپا تو کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی رعایت کو میں مان جاتا۔ اب موت قریب نظر آ رہی تھی، عبادت بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور عبادت کرنا چاہیں تو اتنی طاقت نہیں تھی، تو پھر گنتے رہتے تھے، 1 دن روزہ رکھا ہے، پھر 1 ناغہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، 2 ناغے ہو گئے، 3 ناغے ہو گئے، پھر مسلسل رکھ کے ان ناغوں کو پورا کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی تھی عبداللہ کی، اس لیے جو عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں نا، خود اسے بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اصل ہمارا جو ہے وہ اصل موقف حنفیہ کا یہ ہے، کہتے ہیں بڑے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو بھی پورا ہی ثواب ہوتا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ بیٹھ کے پڑھے تو عین ممکن ہے کہ اللہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے زیادہ ثواب دے دے، کہ مشابہت اور محبت کی تو اتباع ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ۔ تو اس لیے یہ 17 رکعتیں کوئی مشکل نہیں ہو جاتی، اس کی تشریح ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کسی آسان دین کو تلاش کرو، جان چھوڑو، تم لوگوں نے ایسی حرکتیں کر کر کے ہی دین کو بدنام کیا ہوا۔ عشاء کی پہلی سنتوں کی روایت ہمیں تو نہیں ملی، لیکن ہے صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ پڑھا ہی کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی اصل اس کی ہوگی، اس پہ کوئی حدیث ملی ہو ہمیں نہیں ملی۔
حضرت بنوری نور اللہ برکتہ نے معارف السنن میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل بھیا، سٹیم سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بالآخر وہ بھی پانی بن جائے گا نا، حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ میرے ولید کا نام کریم بخش، میرے ابو کی 2 شادی ہوئی ہیں۔ یہ بنگالی تو نہیں لکھنے والے۔ میرا ستیلا بھائی محمد یوسف ہے، جس کا ساتھ دوسرے بندے محمد جاوید۔ نہ میری ستیلی امی کا دودھ پیا ہے۔ کیا میرا رشتہ جاوید کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ یہ پٹھان ہے، یہ بنگالی ہے، اردو بتاتی ہے۔ یہ جو آپ نے زبان لکھی ہے اس کے مطابق اگر یہ ساری چیزیں ہیں ایسے ہی، تو آپ کا نکاح جاوید صاحب کی بیٹی سے شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ کوئی اور وجہ ممانعت نہ ہو۔ صرف دودھ کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اعتبار سے یہ شادی جائز ہے۔ بیوی کو ایک ہی مجلس میں طلاق دی، سمیرہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نمبر 2 طلاق دیتا ہوں، نمبر 3 طلاق دیتا ہوں، براہ کرم اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کوئی گنجائش باقی؟ ختم۔ آپ نے ساری پرچیاں پھاڑ دی، یہ طلاق جو ہے تینوں ہو گئے۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، چونکہ یہ لوکل ہے اس لیے یہی قاری صاحب کے پاس رہے گا یا آفتاب صاحب کے پاس، آپ ان سے لے لیجیے۔ Can you tell me about Khalil Gibran, who he was and his biography? عبداللہ علی کراچی لیاری۔ بہت آسان ہے، آپ ان کے متعلق کتابیں پڑھیں تو ہر جگہ خود ان کی سوانح بھی لکھی گئی ہے۔ 6 جنوری 1883 کو یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو لبنان ہے نا، اس میں اب بہت غریب گھرانہ تھا، انہوں نے اپنے بچے کا نام خلیل جبران رکھا تھا، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے دا پروفٹ، اس کی وجہ سے دنیا میں انہوں نے بہت شہرت پائی۔ 1923 میں غالباً وہ کتاب چھپی تھی، اور پھر اس کا بے پناہ زبانوں بے پناہ نہیں، غلط ہو گیا، بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ شاید 100 سے زیادہ زبانوں میں ان کی اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کی نظمیں جو تھیں یہ بہت لوگ بہت شوق سے پڑھتے رہے۔ یہ آزادی کی تحریک میں اندرا گاندھی اندرا نہیں، یہ گاندھی جو تھے، گاندھی جی اس کی نظمیں پڑھتے رہے۔ خود اندرا گاندھی نے بھی سیکھی، اور وہ کہتی تھی میں نے گاندھی جی سے سیکھی ہیں۔ نہرو پڑھتے تھے کیونکہ وہ تو بنیادی طور پہ کمیونسٹ تھے۔ لینن کا جب انقلاب آیا تھا اس میں بھی یہ نظمیں بہت ذوق شوق سے کامریڈز پڑھتے تھے، اور ان کا سارا کلام جتنا جو بھی نظر سے گزرا ہے ان سب میں محبت ہے، امن ہے، اور انگلش چونکہ اتنی اچھی جانتے نہیں تھے تو امریکنز نے جب سنا تو بہت ناک چڑھایا ان کا، یہ فلش پرسن، ان کا نام ہی رکھ دیا کہ احمق آدمی ہے، انگلش اسے آتی نہیں اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی بدتر لقب دیے کہ گندگی ہے، اسے کپڑے سے نکال دینا چاہیے، دھو دینا چاہیے۔ 1895 میں ان ساری تکالیف کے باوجود اس نے اپنی والدہ بہنوں کو سب کو لبنان سے امریکہ منتقل کر دیا۔ بوسٹن والے جو ہے نا وہ دیکھیں، اور بوسٹن کے جنوبی علاقے میں وہ بہت بڑا مرکز تھا، ہم بوسٹن گئے تھے اسے دیکھنے، اس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی تعلیم زیادہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہیں آپ کو ان کے حالات زندگی میں مل جائیں گی۔ جگر کی بیماری ہو گئی تھی، 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عورتوں کے حقوق پہ انہوں نے بہت اچھی مباحث کیے۔ آپ کی مرضی ہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن عورتوں کے حقوق میں انہوں نے بہت اچھی مباحث لکھی ہیں، اس کے ڈانڈے اسلام سے جا ملتے ہیں۔ شریعت نے جو عورتوں کے لیے
جدوجہد یا عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں، خلیل نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں، ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھیا فرض نماز کے بعد اتنا تو ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اتنا بالکل ثابت ہے، اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عمر بھر معمول رہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما لا ينفع ذا الجد۔ یہ نماز کے بعد پڑھتے ہی تھے، فرض کے بعد بہت سی اور دعائیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجرنی من النار، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس پہ تو پوری امت متفق ہے، اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ بات اس سے اگلی ہے، اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے، اس پہ اختلاف ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا عاجزی سے زیادہ قریب ہے، مانگنے کی صورت ہے نا، تو اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا اپنی مسکنت، اپنی عاجزی سے زیادہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں دونوں۔ وہ کہتے ہیں دعا مانگو، اس پہ تو اتفاق ہے، اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر دو، ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی ثبوت دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ جب دعا ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اب تیسری بات یہ رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی دعا ہوتی تھی یا ساری پبلک کے ساتھ ہوتی تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ذاتی دعا ہوتی تھی، اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو اور لوگ اس پہ آمین کہہ دیں، تو اسے بدعت نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں دعا تھی، ہاتھ اٹھانا بھی بعض جگہ سے ثابت ہے، اور دعا پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے اتنا لڑنے کی اس میں ضرورت کیا؟ نہ اٹھائیے ہاتھ، ایسے ہی پڑھ، کون کہتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ بھی امت میں بہت سو کا مسلک ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، گنجائش دینی چاہیے، وسعت دینی چاہیے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے اعمال کو خیر پر مبنی قرار دینا چاہیے، اس کا کوئی بہتر مصرف تلاش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بدعت کی رٹ لگائی جائے۔ سمجھنا چاہیے نا یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا کاز کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس جواز ہو، آپ کے پاس نہ ہو۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا نا، اس نے سعد رضی اللہ عنہ کی جنازہ پڑھایا پڑھا مسجد نبوی میں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ نکیر کی، اچھا نہیں سمجھا، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے فعل کے لیے اسی وقت کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 تھے بھائی جن کے انتقال ہو گیا تھا، یہی میرے سامنے ہی جنازہ پڑھایا تھا، تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اور بحث تھوڑی کرنی تھی، بس ٹھیک ہے۔ اس لیے امت میں تفرقہ، لوگوں کو لڑانا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت کس طرز کا تھا، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی اصطلاحات اور سیاسی حکمت عملی کو بھی واضح کیا جائے۔ جی ہاں بھیا، کیوں نہیں، ضرور کرنا چاہیے، اس پہ لکھنا بھی چاہیے تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچے، یا واضح کیا جائے یہ کون کرے، جس کو بھی آپ فرمائیں وہ کرے، اپنا وقت دے کے۔ رہ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور، تو وہ خلافت راشدہ تھی۔ سعودی عرب میں موبائل میں ایک اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں رقوم بھیجنے کے لیے، اس سے آن لائن کوئی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم بھی یہ کون سی چیز ہے اور کیا اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے اور اس کے اندر موجودہ حکمت کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ نبی اور رسول آتے رہتے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا؟ آپ کی عقل کہتی ہے بھیا ایسے ہی ہوگا، بالکل چلتا رہتا، لیکن یہ تو جو نبوت دیتے ہیں ان کے سامنے رکھے نا، سوال جب ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیج رہا ہوں، ہم کہتے ہیں بالکل ایمان یہی ہے۔
How can someone find the right sheikh, peer? Is it possible to take بیعت آن لائن؟ بیعت آن لائن بھی ہو ہی سکتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں۔ خط سے بیعت ہو جاتے تھے پچھلے زمانے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے عورتوں کو بیعت فرمایا تھا۔ بظاہر اس میں تو کچھ نہیں، آن لائن بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ اب شیخ وہ اللہ سے مانگے، انہیں کہیں کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جا جو میرے لیے واسطہ اور سبب بن جائے، میرے پروردگار، تربیت ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہو جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہوگی تو قیامت میں کہہ دینا کہ میں نے تو مانگا تھا جی، آپ نے نہیں دیا، اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 طرح کی صورتیں پڑھتے تھے۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ، اور یہ بھی قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سورہ قاریہ کے ساتھ بھی ایک ترتیب ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں 4-5 چیزیں لکھی ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو مجھے سوال بھیج دیجیے گا، ہم وہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ دے دیں۔